ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. دو چیزیں، دو لفظ ہیں. اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا. اطاعت حکم ماننا. اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کا معنی ہے قدم بقدم چلنا، نقش قدم پر چلنا. یہ اتباع ہے. قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے، تلاوت قرآن کی جائے، قرآن کو بار بار پڑھا جائے، تو مختلف مقامات پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں یطع رسول فقد اطاع اللہ. جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے میری اطاعت کر لی ہے. جو میرے رسول کا حکم مانتا ہے گویا اس نے میرا حکم مان لیا ہے. جو میرا حکم مانتا ہے گویا اس نے میرے رسول کا حکم مان لیا ہے. لیکن پورے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ تم میری اتباع کرو، کیونکہ وہ قدموں سے پاک ہے. اس کے قدموں کے نشان نہیں ہیں، نقش قدم نہیں ہے اس کا. ہر بار حکم دیتا ہے کہ اطاعت کرو، اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے حکموں کو مانو. لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو. دیکھیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. یہ حکم ہے. جو اس حکم کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ کا حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے. یہ سارے احکام اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ سے سوال کریں یا اللہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں کس طرح پڑھیں، تو فرماتا ہے حکم میں نے دیا، اتباع میرے محبوب کی کرو، اتباع میرے محبوب کی کرو. جس طرح میرا محبوب کرتا ہے اس طرح کرتے جاؤ، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. گویا اطاعت اللہ رب العزت کی اور اتباع تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے تو اس کو درجہ محبوبیت مل جاتا ہے. جو محبوب کی اتباع کرتا ہے اس کو، کیونکہ وہ محبوب ہے نا، تو اب جو محبوب کی اتباع کرے گا اس کو بھی محبوب کی اتباع کے صلے میں اس کو وہی درجہ ملے گا جو محبوبیت کا درجہ ہے. محبوب کے صدقے میں، محبوب کی اتباع میں محبوبیت کا درجہ ملے گا.